گزشتہ ہفتے میں اسی ہفتے میں ایک اہم واقعہ ہوا ہے جو چائنا میں کوئی ورلڈ وار 2 کی اس کے اختتام کی سالگرہ منائی گئی ہے، اور تقریباً 80ویں سالگرہ اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس موقع پر دنیا کے مختلف عالمی بڑے لیڈروں کو جمع کیا گیا ہے، اور لوگ اسے ایک چائنا کی طرف سے پیش کیا جانے والے نیو ورلڈ آرڈر کی طرف تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس میں لوگوں کو شامل کر کے اور ایک پیغام کی نوعیت اور ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جس وقت امریکہ ایک ورلڈ پاور تو موجود ہے، لیکن اب اس کی پکڑ کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ مختلف ٹیرف اگر اپنے دشمنوں پہ لگا رہا ہے تو اپنے دوستوں پہ بھی لگاتا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ واقعتاً کسی نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے دنیا؟ یہ مجھے اس تاثر سے اتفاق ہے۔ میرے خیال میں یہ اللہ کا وہی قانون ہے جو ہمیشہ سے جاری ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تاریخ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہے، اس میں بڑی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرتی ہیں، پھر ان کے مقابل کی قوتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں، اس میں بعض اوقات جنگ و جدال کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اسی طرح کے پس منظر میں ہوئی۔ صنعتی انقلاب نے جو نئے اسلحے پیدا کر دیے، نئی طاقت پیدا کر دی، نیا سرمایہ پیدا کر دیا، اس سے بعض قوموں میں ایسی قیادت بھی پیدا ہو گئی جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ باقیوں کو مغلوب کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی خواب ان قوتوں نے دیکھا تھا جنہوں نے دنیا میں استعمار کے طریقے پر اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے تھے۔ برطانیہ سے لوگ نکلے، امریکہ پہنچ گئے، نکلے اور آسٹریلیا پہنچ گئے۔ بحری قوت زیادہ مستحکم ہو گئی، اس میں نئی ایجادات ہو گئیں، اتنے لمبے لمبے سفر کرنا ممکن ہو گیا، ایسے اسلحہ ایجاد ہو گئے کہ وہاں مقامی لوگوں پر آسانی کے ساتھ قابو پایا جا سکے۔ تو وہ نکلے اور انہوں نے 2 بر اعظم دریافت کر لیے اور اس میں نئی دنیا بنا ڈالی۔ اسی طرح کا معاملہ اس وقت بھی پیش آیا جب وہ معلوم دنیا کی طرف بڑھے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ خود ہمارے بر صغیر پر وہی قوتیں آ کر قابض ہو گئیں، انہوں نے اپنی حکومتیں یہاں قائم کر لیں۔ مشرق بعید کے ممالک انہی کے نحاب میں چلے گئے، اور پھر جاپان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ چنانچہ 2 بڑی جنگیں ہوئیں اور انہوں نے بڑی حد تک دنیا کو یہ سکھایا کہ امن کی راہیں تلاش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ووڈرو ولسن نے پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کوشش کی کہ ایک جمعیت اقوام وجود میں آ جائے، اس کا منصوبہ پیش کیا، اس کو کچھ پذیرائی حاصل ہوئی، ایک تنظیم بن گئی۔ ظاہر ہے اس طرح کی تنظیمات بنتی ہیں تو وہ قوت کو لگام دینا چاہتی ہیں، ان کے لیے جینا آسان نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس تنظیم کو بھی بالآخر ختم کر دینا پڑا، اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہی اقوام متحدہ کی بنا پڑ گئی۔ یہ سب چیزیں ہم نے قریب کی تاریخ میں دیکھی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح بار بار ایک نظم عالم ترتیب دیا جاتا ہے، ورلڈ آرڈر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ قوت سے بھی بنتا ہے، یہ قوانین سے بھی بنتا ہے، معاہدات سے بھی بنتا ہے، اور دنیا کی قدیم ترین تاریخ میں بھی بڑی قوتیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نقشہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور اس اسکیم کو سمجھیں جو اس نقشے کے وجود پذیر کرنے کا باعث بنی ہے، تو بہت آسانی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں بڑی قوت ہے جس کے ساتھ وابستہ رہ کر زندگی بسر کرنے کے آداب سیکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں دیکھ لیں، چھوٹے علاقوں میں دیکھ لیں، یہ بات کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، ذرا دیہات میں جا کے دیکھیے، مزارعوں کی حالت کا اندازہ کیجیے، ہاریوں کو دیکھیے، تو ہر جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس امتحان میں دنیا کو ڈالا ہے وہاں یہی صورتحال ہے
किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है लोगों को, और उसी सहारे को वो अपने लिए निजात का ज़रिया समझ लेते हैं। फिर उससे बात बहुत आगे भी बढ़ जाती है। जब कोई शख्स ये समझता है कि मैं इस सहारे पे ज़िंदगी नहीं बसर कर सकता, तो हिजरत के मौके भी पेश आते हैं। ये जो कदीम हिजरतें हुई हैं, जिसमें लोग दूर दराज इलाकों में चले गए, वो जिस तरह माश की ज़रूरतों के लिए हुई हैं, उसी तरह इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत के लिए भी हुई हैं। इस तरह के सहारों से अपने आप को बालातर करके किसी जगह जाके आज़ादी की ज़िंदगी बसर करने की तमन्ना में भी हुई हैं। और इसी तरह से इश्क आशिकी के मामलात भी इसका बायस बने हैं। तो यही अल्लाह की स्कीम है। तो मेरे नज़दीक उसी के तहत हमने ये देखा कि सोवियत यूनियन भी एक ज़माने में बिल्कुल मुकाबिल की क़ुव्वत रहा। उसमें सर्द जंग की सी सूरत हाल पैदा होती रही। बाज़ मार के भी पेश आए, जैसे वियतनाम की जंग हुई। इसी तरह की सूरत हाल पिछले ज़माने में हमने देखी है। सोवियत यूनियन को पीछे हटना पड़ा, वो उस तरह अपनी ताकत बरकरार नहीं रख सका। उसमें ज़ाहिर है एक फतरत का ज़माना आना था। अब चीन भी उस जगह पर खड़ा हो रहा है। हिंदुस्तान भी अब पहले वाला हिंदुस्तान या भारत नहीं है, उसने भी तरक्की की है। वो मईशत में बेहतर जगह पर खड़ा है, आगे बढ़ने के उसके पास मौके बज़ाहिर रोशन है। तो ये सूरत हाल बता रही है कि अब भारत है, चीन है, रूस है, ये फैसला करेंगे कि इनको क्या मुकाबिल में आके खड़ा होना है। जैसे उस वक्त ये हुआ था, देखिए जापान, जर्मनी और इटली वो मुकाबिल में खड़े हो गए थे, और उनमें से जर्मनी और इटली तो कोई मशरकी मुल्क नहीं थे, खुद मगरिब के अंदर ही दो ताकतें पैदा हो गई। ये तो अब आलमी सतह का नज़्म है, उसमें ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती नज़र आ रही थी, अब बड़ी हद तक नुमायाँ हो गई है। वो जब नुमायाँ होगी तो दुनिया में जो कानून कार फरमा है उसके लिहाज से नए मामलात होंगे, लाजमन होंगे। अच्छा ये है कि वो पुरअमन तरीके से हो, उसमें मुआहदात पर जो इस वक्त नज़म बनाया गया उस पर मेज़ पर बैठकर बात कर ली जाए। ये समझ लिया जाए कि ताकत का तवाज़ुन अगर अब किसी हद तक तब्दील हो रहा है, तो बाज़ मुआहदात को, बाज़ फैसला करने के तरीक़ों को भी तब्दील कर लिया जाए। इस सब के पाबस इसका ख्वाब नहीं देखना चाहिए कि दुनिया सरासर अदल पर कायम हो जाएगी। ऐसा ही होगा जैसे पहले होता रहा है। मुख्तलिफ ताकतें अपने असर व रसूख का इजहार भी करेंगी, वो अपने आप को मनवाएंगी भी, और जो दूसरे ममालिक हैं यानी जिनके पास ये ताकत नहीं है, वो उन्हीं में से किसी का सहारा लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त भी मजबूर है, उसके बाद भी मजबूर रहेंगे। दुनिया के अंदर जो कानून कार फरमा है, ख़ास तौर पर सियासी मामलात में, मेरे नज़दीक उसी का ज़हूर हो रहा है। ये तारीख में बारहा हो चुका है, इसलिए मैं इसको कोई नई चीज़ नहीं समझता। ये मुक़द्दर है, इसको हर हाल में होना है।